وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صدر اسرار صاحب، بزم ہستان کے صدر صاحب اور دیگر قاری علماء اور حفاظ کرام، سب سے پہلے تو میں واللہ یہ بات کہہ دوں کہ یہاں اسٹیج پر جو افراد موجود ہیں وہ دین کے خادم ہیں، اور ان کے بیچ میں آ کر کچھ کلام پیش کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو موضوع تو نہیں سمجھتا ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بس اسی میں اپنی بھی ایک کوشش کے طور پر یہاں پر حاضری ہوئی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو میرے اور آپ کے لیے رویا کرتے تھے، وہ نبی جو سپہ سالار اعظم تھے، وہ نبی جو جب گھر میں ہوتے تھے تو سب سے بہترین شوہر تھے، جب میدان میں ہوتے تھے تو سب سے بڑے سپہ سالار تھے، اور ویسا شخص آج تک اس دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہمارا ہر مومن کا یہ دل کہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حاضری ہو اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہیں سلام پیش کریں۔ ایک شاعر کا کلام جس میں اس نے اپنے دل کے اسی درد کا اظہار کیا ہے کہ میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے۔ سنجیدگی سے سماعت فرمائیے۔ ایک اور التماس یہ کہ پھول اگر آپ نہ لائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، 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 دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آپ اور میں ماننے والے ہیں، اس شخص کو، اس عظیم شخصیت کو جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر صرف ہمارے لیے نہیں پوری عالم انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت عطا کی، اسی ہدایت کی روشنی میں پوری دنیا آج ہدایت اور روشنی پا رہی ہے۔ چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے، 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 آپ ہیں منبع انوار مدینے والے،
آپ ہیں منبع انوار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لو آپ کا دربار مدینے والے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب میں اور آپ کرتے ہیں، ذرا سنجیدگی سے سوچئے، جب رات کے اندھیرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی ہے اور کوئی شخص اندھیرے میں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اسے کیسے مزہ آتا ہے، ذرا اس شعر پر غور کریے۔ جی ارشاد۔ ذکر کرتا ہوں میں جب آپ کا اپنے گھر میں، ذکر کرتا ہوں میں جب آپ کا اپنے گھر میں، ذکر کرتا ہوں میں جب آپ کا اپنے گھر میں، ذکر کرتا ہوں میں جب آپ کا اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لو آپ کا دربار مدینے والے۔ اور ایک خواہش جو ہر مومن کی ہوتی ہے، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں جو ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، جس خواہش کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، وہ اس مجمع میں موجود ہر فرد کی ہوں گی، وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اور آخرت میں بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے انسان اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے۔ عزیزان گرامی، آج کے جو حالات ہے یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، یہاں پر معزز مہمانان جو موجود ہے، جو ناطقہ ہے، انہوں نے بھی اس کی طرف خاص اشارہ کیا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر آج آنے نہیں دیتے۔ کسی بھی مومن کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی بھی نازیبہ کلمات کہے۔ آئیے ایک کلام جس میں خصوصاً میں آپ تمام کا اور ہمارے جو مہمانان ہیں اسٹیج پر موجود سب کا ساتھ چاہوں گا، جس کا کلام کے الفاظ ہے، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔
ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا کے سپاہی زندہ ہے، کسے کہا گیا آقا کے سپاہی؟ آپ تمام حضرات، وہ مومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کے سپاہی زندہ ہے، آقا کے فدائی زندہ ہے، آقا کے سپاہی زندہ ہے، آقا کے فدائی زندہ ہے، زندہ ہے خدا میں دین مبین، توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے۔ ناموں سے رسالت کی خاطر ہر آن ہماری جاں حاضر، انشاءاللہ۔ ناموں سے رسالت کی خاطر ہر آن ہماری جاں حاضر، نکلیں گے گھروں سے کوشنشی، توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ۔ اور یہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں شاعر یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ نبی کے چاہنے والے خاموش بیٹھے نہیں ہیں۔ سنیے، ہر دور میں کالے ناگوں نے ڈسنے کی روش نہ چھوڑی، اگر ہر دور میں کالے ناگوں نے ڈسنے کی روش نہ چھوڑی، اگر غفلت میں نہیں ہے اہل دی، توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ خود کا تو ہے ایمان و یقین، نالین نبی دنیا سے حسین، سچی بات۔ خود کا تو ہے ایمان و یقین، نالین نبی دنیا سے ہنسی، دیتی ہے صدائے عرش بری، توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب۔